Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 12th subject history, and today we will start our 8th theme, that is the peasants, zamindars and the state. The peasants, zamindars and the state. That means we have to discuss the agrarian society and the Mughal Empire during 17th century. آج ہم نئے تھیم اور ٹاپک اور چیپٹر کی بات کریں گے. اس تھیم میں ہمیں زمیندارز ایگریرین سوسائٹی میں مغل امپائر کے دوران جو ہمارا کنسرن ہے 17th سینچری میں، دیٹ از دا پیزنٹس، زمیندارز اینڈ دا رول آف دا اسٹیٹ. وی مسٹ نو that 85% of population lived in villages during 17th century, especially under Mughals, and peasants, the land elites or the landlords involved in the agriculture. ایک طرف سے جو 85% لوگ جو تھے گاؤں میں رہتے تھے، ان کا زیادہ تر کام کاج زمینداری سے وابستہ تھا ان کا، اور جو لینڈ لارڈس تھے، بے زمین کسان پیزنٹس تھے. یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف اسٹیٹس میں دس واز دا نیکسٹ. اس اسٹیٹ کے حوالے سے بیکاز دا مین پروڈکشن، the main source for the state income was the revenue. تو اسٹیک ہولڈر میں سے تو اسٹیٹ تھا. مغل اسٹیٹ میں جو ان کو مین انکم جو ایگریکلچر سے وابستہ تھا ان کا پروڈکشن سے، اسٹیٹ کے ساتھ دوسرا جو ان کے ایجنٹس آف دا اسٹیٹ، یعنی ایک طرف لینڈ لارڈس تھے، پیزنٹس تھے، مطلب یہ کہ پیزنٹس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ کا جو رول بنتا تھا دیٹ واز دا مغل ایجنٹس. اسٹیٹ ایجنٹس میں سے فار ایگزامپل وی ہیو ریونیو ایسیسرس، جو ایسیس کرتے تھے ریونیو کا، ریونیو کلیکٹرس جو جمع کرتے تھے، اینڈ ریکارڈ کیپرس. یہ تو اسٹیٹ ایجنٹس میں آتے تھے. ایک طرف سے اسٹیٹ تھی، گورنمنٹ تھی، اور اسٹیٹ کے ایجنٹس تھے. ایجنٹس میں سے جو ریونیو ایسیس کرتے تھے، جو تخمینہ لگاتے تھے، کلیکٹ کرتے تھے، اور ریکارڈ کیپر جو تھے ریکارڈ مرتب کرتے تھے. یہ تو دوسری طرف تھے. ایک طرف زمیندار تھے، لینڈ لارڈ تھے، دوسری طرف اسٹیٹ اینڈ اسٹیک ہولڈرس جن میں یہ اسٹیٹ ایجنٹس تھے. یعنی اب انہوں نے ان کے درمیان کبھی کبھار کنفلکٹس بھی ہوتے تھے. یہ مل کر ایک رورل سوسائٹی تشکیل دیتے تھے، مرتب کرتے تھے. اب ان کے اختلافات بھی ہوا کرتے تھے. ایک طرف اسٹیٹ اور اسٹیٹ ایجنٹس تھے، دوسری طرف پیزنٹس اور لینڈ لارڈس تھے اور زمیندار تھے. اب ہم شروعات کرتے ہیں اور فرسٹ ٹاپک، دیٹ از دا پیزنٹس اینڈ دا ایگریکلچر پروڈکشن. یعنی اب ہم ایگریکلچر کی بات کریں گے. ایگریکلچر میں جو پیزنٹس تھے اور ایگریکلچر پروڈکشن کے حوالے سے ان کا کیسا رول تھا. اس سے پہلے آپ یہ کم از کم سمجھے ہوں گے کہ 85% جو لوگ وہاں گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے وہاں زمیندار تھے، اور بے زمین کسان جنہیں پیزنٹس بھی کہا کرتے تھے، وہ دونوں مل کر ایک ایگریکلچرل سوسائٹی بناتے تھے، رورل سوسائٹی بناتی تھی. دوسری طرف اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ ایجنٹس تھے. دا بیسک یونٹ آف ایگریکلچر سوسائٹی واز دا ولیج، جو آج بھی ہے اور تب بھی تھا. انہیبیٹنٹڈ بائی پیزنٹس ہو پرفارمڈ دا مین فولڈ سیزنل ٹاسکس. یعنی جو سوسائٹی جو پیزنٹس یہاں وہاں کے جو لوگ وہاں رہتے تھے، یہ تو ایک رورل سوسائٹی مرتب کرتے تھے اور اسی سوسائٹی میں رہا کرتے تھے. سیورل کائنڈس آف ایریاز سچ ایز
large tracts of dry lands, hilly regions were not cultivable. یعنی اس میں ایسے جو وہ بہت سارے ایریاز تھے، ایک تو کلٹیویبل لینڈ تھا، نیکسٹ وہ جو ہلی ریجنز تھے، یا ایسے بھی پیچز تھے، لارج ٹریکٹس جو تھے، یعنی وہ سیریز آف پیچز آف لینڈ جو تھے جو نان کلٹیویبل تھے، جنہیں کلٹیویٹ نہیں کر سکتے تھے بیکاز آف سم پرابلمز، کہیں پانی کی کمی تھی، کہیں بنجر تھا، کہیں فارسٹ لینڈ تھا، کہیں ڈرائی لینڈ تھا، یعنی جو کلٹیویشن میں نہیں آتا تھا، جہاں کبھی کسی چیز کی پرابلم تھی، صرف ہلی تھا جس میں اریگیشن فیسلٹیز نہیں تھے، یعنی ایسے بھی ایریاز تھے جو کلٹیویٹ ایریاز میں نہیں آتے تھے، ایسے بھی ایریاز تھے جسے یہ بھی ایریاز تھے جو اس وقت سورس آف پرابلم تھی یا ان کے لیے مشکلات تھی کلٹیویشن کے حوالے سے۔ نیکسٹ وی ہیو سورسز، اب ہمارے پاس کیا سورسز ہیں، ہاؤ کین وی ایسیس، ہمیں کیسے انفارمیشن تھی 16th اور 17th سینچری کے حوالے سے۔ دا میجر سورس آف ایگریرین ہسٹری آف دا 16th اینڈ ارلی 17th سینچری آر دا کرونیکلز اینڈ دا ڈاکومنٹس فرام دا مغل کورٹس، آئین اکبری۔ یعنی جو انفارمیشن ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے لیٹ 16th سینچری یا ارلی 17th سینچری کے حوالے سے، وہ تو سب سے جو اہم ہے دیٹ واز دا مغل کرونیکل، آئین اکبری جو ابوالفضل نے لکھی تھی۔ تو آئین اکبری ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے ریگارڈنگ دا لینڈ، ریگارڈنگ دا پیزنٹس، ریگارڈنگ دا کراپس اینڈ دا رول آف دا پیزنٹس اینڈ دا ریلیشن بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا لینڈ لارڈس، ان کے درمیان کیسے حالات تھے، کون سے کیا پوزیشن تھی۔ آئین اکبری ہمارے جو کنٹمپریری حالات تھے جو اس وقت کے، وہ آئین اکبری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کورٹ ریکارڈ تھا میڈ بائی دا اسٹیٹ۔ سم ادر سورسز آر ڈیٹیلڈ ریونیو ریکارڈس فرام گجرات، مہاراشٹر اینڈ راجستھان ڈیٹنگ فرام دا 17th اینڈ 18th سینچری۔ اس کے علاوہ جو سورسز ہیں ریونیو ریکارڈس کے حوالے سے، اسپیشلی جو 3 ریاستوں کے گجرات، مہاراشٹر اور راجستھان کے، جو 17th سینچری کے 18th سینچری کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ Besides this, extensive records of East India Company provide us with useful descriptions of the agrarian relations in the Eastern India۔ یعنی آئین اکبری ابوالفضل کے علاوہ 3 ریاستوں کی جو ریونیو ریکارڈس ہیں وہ بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیٹ پرووائڈس اس، دیٹ واز اے سیکنڈ انفارمیشن ریگارڈنگ دیٹ واز دا سورس آف انفارمیشن۔ اینڈ اس کے علاوہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو انہوں نے ڈسکرپشنز، اسپیشلی دا ایگریرین ریلیشنز بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا پیزنٹ، اسٹیٹ اینڈ دا لینڈ لارڈس، دیٹ اسپیشلی ان ایسٹرن انڈیا۔ Sixth, all these sources record instances of conflict between the peasant زمیندارز اینڈ the state۔ یعنی یہ سورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں اختلافات تھے جو اسٹیٹ کے اور زمیندارز کے درمیان، اسٹیٹ اور پیزنٹس کے درمیان، کبھی کبھار حالات واقعات سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں تھا۔ In the process they give us an insight into the peasants' perception of and their expectations of the fairness from the state۔ یعنی زمیندارز، پیزنٹس، جو انہیں اس وقت اندرونی حالات یا ان کے جو مشکلات جو تھے، ان کے جو خدشات جو اسٹیٹ کے حوالے سے تھے، ان چیزوں سے ان کی سے باخبر ہوتے ہیں۔ پرووائڈز اس دا سورس انفارمیشن۔ Seventh, peasants and their land۔ اب بے زمین کسان اور زمین کے حوالے سے، the term most frequently used to denote a peasant were the rait، plural raya، or the مزارین کسان اور اسامی۔ اس وقت اس زمانے کے حوالے سے ایسی کچھ اصطلاحات تھیں، ٹرمز تھے، جن میں رعیت کی بات کریں گے جس کا پلولر ہے، جمع ریا ہے، اور مزارن بھی کہتے ہیں، کسان اور اسامی کے حوالے سے۔ یہ تو عربک اور پرشین ٹرمز سے یہ
اصطلاحات جو ہمارے سورس سے انفارمیشن جو مغل انڈیا میں، مغل ریونیو میں، مغل اسٹیٹ کے حوالے سے، مغل ایگریرین کے حوالے سے ان ٹرمز کا انفارمیشن ہے جو مختلف عکاسی کرتے ہیں. فار ایگزامپل عام لوگوں کے لیے، زمینداروں کے لیے، جو کسان ہیں، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ رائت، دی عربک اور دا پرشین. اے پیزنٹ اور دا ایگریکلچرل لیبر جس کو ہم کہیں گے، بے زمین کسان یا زمینداری سے وابستہ جو مزدور تھے، انہیں رائت کے نام سے یا مظاہرین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کو ہم کسان بھی کہتے ہیں آج، آسامی. اب آسامی اور کسان کے حوالے سے یہ مختلف ٹرمز تھی. آسامی جو بڑی آسامی تھی، اس کے لیے مخصوص پیچ آف لینڈ واز اسپیشلائزڈ فار دا آسامی. جو سب سے بڑا زمیندار تھا، جس کے کم سے کم 10 ایکڑ زمین اویلیبل تھا یا وہ کاشت کرتا تھا، وہ اس کو آسامی کہتے ہیں. دا رچ لینڈ لارڈ، ہی واز نون ایز دا آسامی اور دا رچ کسان. There is a reference of two kinds of peasants in the 17th century. اس وقت دو قسم کے، اگر ہم پیزنٹس کی بات کریں گے، پیزنٹس کے حوالے سے بھی ان کے دو اقسام تھے، دو قسمیں تھی پیزنٹس کے. ٹو ٹائپس آف پیزنٹس. نمبر 1 the خود کاشت. They were residents of the village in which they held their lands. And پہی کاشت، یعنی اگر ہم پیزنٹس کی بات کریں گے، پیزنٹس کے دو قسمیں تھی. پہلا قسم جو ہم کہیں گے خود کاشت، وہ خود اپنا جو ان کے جو لینڈ تھا، ان کی جو زمین تھی، وہ خود کاشت کرتے تھے، خود کماتے تھے، اپنی فیملی اور ریلیٹیوز کو ان کا سپورٹ لے کر. ان کے لیے ایک یہ کوالٹی تھی کہ وہ اسی علاقے میں رہتے تھے. They cultivate their lands with the help of their families. They had hereditary fields. They had home in the same village. They enjoy rights like they could sell, they could mortgage the land, and they could not be evacuated from their land till they paid revenue. یعنی this was the first category, that was the خود کاشت. یعنی خود کاشت وہ طبقہ تھا جو اسی علاقے میں رہتے تھے جہاں پر وہ زمینداری کرتے تھے. وہ اپنا زمین خود کماتے تھے with the help of their family members. اینڈ وہ انہیں بہت سارے فیسلٹیز بھی تھی. وہ زمین کو گروی بھی رکھ سکتے تھے، بیچ بھی سکتے تھے، اور جب تک وہ سرکار کو ریونیو دیتے تھے تب تک وہ اس زمین سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا تھا. اب دوسری قسم کا جو پیزنٹس میں، دیٹ واز دا پہی کاشت. دے ویر نان ریزیڈنٹ کلٹیویٹرس ہو کلٹیویٹڈ لینڈ ایلس ویئر اور ان کنٹریکچوئل بیسس. پہی کاشت وہ طبقہ تھا پیزنٹس کا جو اپنے علاقے میں نہیں گزر بسر کرتے تھے، بلکہ وہ کسی دوسرے علاقے میں ان کو سرکار کاشت کے لیے زمین پرووائڈ کرتا تھا، اور وہ وہاں پر کیونکہ وہ لوکلٹی میں نہیں تھے، وہ نان لوکلز تھے. اب ان کے لیے مجبوری تھی، وہ دوسرے لوگوں سے ہیلپ لیتے تھے. اور دے ویر نون ایز دا نان ریزیڈینشل کلٹیویٹرس بھی ان کا کہیں گے. ہاں، ان کو ہم کہیں گے کنٹریکچوئل پیزنٹس بھی کہہ سکتے تھے، تیکیاز دے ویر الاٹڈ دا لینڈ ان ادر ولیجز اسپیشلی جب حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے. کبھی سیلاب کی وجہ سے، کہیں قحط سالی کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہوتے تھے لوگ، پھر انہیں دوسرے علاقوں میں زمین پرووائڈ کی جاتی تھی فار کلٹیویشن. اینڈ دوز پیزنٹس ویر نون ایز دا پہی کاشت. یعنی جو مشکلات حالات میں ان کو کہیں زمین کے پیچ دیے جاتے تھے کاشت کے لیے، گزر بسر کے لیے، انہیں پہی کاشت پیزنٹس کے نام سے جانا جاتا تھا. این ایوریج پیزنٹ of North India did not possess more than a pair of blocks and two. یعنی جو اکثر و بیشتر جو پیزنٹس تھے، ان کے پاس جو کمانے کے لیے، جو ہل جوتنے کے لیے جو بیل وغیرہ رکھتے تھے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے تھے جو جسے کام لیتے تھے فار پلوئنگ دا فیلڈ. موسٹ آف دم پوزیس ایون لیس. یعنی 2 جوڑوں یا اس سے کم رکھتے تھے. یہ تو اکثر و بیشتر جو پیزنٹس کی جو پوزیشن تھی. ان گجرات peasants possessing about 6 acres of land were considered to be the affluent. In Bengal, on the other hand, 5 acres
واز دا اپر لمٹ آف این ایوریج پیزنٹ فارمز. یعنی اگر ہم بات کریں گے پیزنٹس کو زیادہ سے زیادہ اگر گجرات کی بات کریں گے تو 6 ایکڑس زمین اویلیبل تھی فار کلٹیویشن. اگر بنگال کی بات کریں گے تو 5 ایکڑس جو تھے زمین فار کلٹیویشن جو ان کے لیے لمٹ مقرر تھا. اینڈ ایوریج فارم جو ان کے لیے فار کلٹیویشن. کلٹیویشن واز بیسڈ آن دا پرنسپل آف انڈیویژول اونرشپ. Peasants bought and sold their lands like other property owners. اب کلٹیویشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو جو انڈیویژول اونرشپ جو تھی ان کی وہ دے کین باٹ وہ تو خرید سکتے تھے بیچ سکتے تھے دیئر لینڈس اینڈ پراپرٹی. جس طرح اونر بیچ سکتے تھے خرید سکتے اسی طرح وہ بھی خرید اور بیچ بھی سکتے تھے. دا abundance of land, available labor and the mobility of the peasants were 3 factors that accounted for the constant expansion of agriculture. اگر ہم زمین کی بات کریں گے تو اس وقت جو لیبر تھا that was available in abundance. Mobility of peasants were 3 factors for accounted for the constant expansion of the agriculture. اگر ہم فرسٹ آف آل ایگریکلچر اریگیشن کی بات کریں گے مونسون ریمینڈ دا بیک بون آف انڈین ایگریکلچر. مونسون تو تب بھی اور آج بھی ہے جو مین رول پلے کرتا ہے فار دا پروڈکشن. جس طرح جب مونسون ٹھیک رہتا ہے تو پیداوار بھی ٹھیک رہتا ہے کیونکہ یہ مین سورس آف یہاں ایگریکلچر کے حوالے سے اریگیشن کے حوالے سے انڈیا میں ہے. ایز دے آر even today, but there were crops which required additional water. Artificial system of irrigation had to be diverted for the irrigation projects received by the state support as well. سرکار کو اریگیشن فیسلٹیٹ کرنے کے لیے آرٹیفیشل پروجیکٹس کی بھی ضرورت تھی. نہریں کھودی گئی جہاں پر پانی کی پرابلم تھی وہاں پر پروجیکٹس کے وساطت سے فیسلٹیٹ کیا گیا اریگیٹ کیا گیا تھرو دا کینلز. ایگریکلچر واز آرگنائزڈ اراؤنڈ 2 میجر سیزنل آف سائیکلز دا خریف آٹم اینڈ دا ربی سپرنگ. یعنی اگر ہم کراپس کی بات کریں گے 2 قسم کے سیزنل کراپس تھے. ایک تو جس کو ہم خریف کہیں گے جو موسم خزاں سے اور جو ربی جس کو موسم بہار میں یعنی 2 قسم کے پیداوار تھے اور وہ آج بھی ہیں. ڈیورنگ 17th century several new crops from different parts of the world reached to the Indian subcontinent. For example, maize, makkah was introduced into India via South Africa and Spain, which gradually became one of the major crop of Western India. جو مکی کا جو فصل تھا اگر وہ افریقہ سے لایا گیا بعد میں وہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے ایریا میں انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ ایک اچھا خاصا جو اس کا رول رہا ہے کراپ اسپیشلی ان ویسٹرن انڈیا. Vegetables like tomato, potato and chilies were introduced from the New World at this time as well. Fruits like the pineapple and the papaya. یعنی یہ مختلف قسم کے فروٹس مختلف قسم کے ویجیٹیبلز اور مختلف قسم کے کراپس کا انٹروڈکشن کیا گیا اور خریف اور ربی کے علاوہ تیسرے سیزنل کراپ کے حوالے سے بھی انٹروڈکشن کیا گیا. دیٹ واز اگر ہم اس وقت کی بات کریں گے مختلف قسم کے کراپس تھے. اگر ہم آگرہ کی بات کریں گے آگرہ میں اس وقت 49 قسم ویرائٹیز کے کراپس تھے. دہلی کی بات کریں گے اس وقت 43 ویرائٹیز آف کراپس ویر ان دہلی. اینڈ اگر ہم بنگال کی بات کریں گے ان بنگال alone there were 50 varieties of rice in Bengal alone. یعنی اگر ہم بنگال کی بات کریں گے اسپیشلی بنگال میں ہی صرف 50 قسم کے اقسام جو چاول کے اویلیبل تھے. تھینک یو.